مقداروں میں رد و بدل ہوا. دیکھیے رد و بدل اور چیز ہے، ختم ہونا اور چیز ہے. رد و بدل ہوا یعنی رد و بدل کیا مطلب؟ لکڑی کے اوپر اژدہا کی مقداریں غالب آ گئی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس اژدہا کو پکڑا، پھر کیا ہوا؟ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا کو پکڑا تو عصا بن گیا دوبارہ. کیوں؟ مقداریں بحال ہوئی، ٹھیک ہے، مقداریں بحال ہو گئی اس کی. تو یعنی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ چیز ہو گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی و قانون کے مطابق نہ ہو. بھئی آپ نے اب چائے کی پیالی میں 1 چمچی ڈالی، چائے کی پیالی میں آپ نے 2 چمچی چینی ڈالی. 2 چمچی چینی ڈالو گے چائے زیادہ میٹھی ہو جائے گی، آدھی چمچی چینی ڈالو گے چائے کم میٹھی ہوگی. کیوں؟ مقداریں وہ فرق ہو گئی. تو اب یہ جو معجزہ، کرامت، استدراج، یہ خرق عادت کہلاتی ہے. استدراج کی جو خرق عادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے، وہ سب شیطانی عمل ہے. چونکہ شیطانی کردار اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے اس کردار سے جو کچھ ظہور میں آئے گا سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. کرامت اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہے اور معجزہ انبیاء سے. تو خرق عادت یہ ہوئی کہ آپ ان مقداروں میں رد و بدل کر دیں. مقداروں میں رد و بدل کون کرے گا بھائی؟ کون کرے گا؟ جو واقف ہو. جیسے حضور قندر بابا کا اسی میں ایک قصہ، یہ کبوتر والا واقعہ ہے. کبوتر زندہ کیسے ہوا؟ یعنی وہ مقداریں انہوں نے بحال کر دی. بالکل صحیح. لیکن کب کی؟ جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تخلیقی قوانین اور مقداروں کے قوانین سے واقفیت رکھتے ہیں. ایک آدمی کو اگر شربت بنانا نہیں آتا وہ کبھی شربت نہیں بنا سکتا. اب آپ سے کوئی کہے جی شربت روزہ بنا دو، آپ نہیں بنا سکتے. بنانے والے بنا لیں گے اس لیے انہیں پتہ ہے. تو تبدیلی کا منشا یہ نہیں ہے کہ تخلیق میں کوئی بہت بڑا کوئی رد و بدل نمایاں ہو گیا. نہیں، مخلوق ہی رہی، تخلیق ہی رہی، مقداروں میں رد و بدل ہو گیا. اب لکڑی کی مقداریں الگ، اس کا لوح قلم میں بڑی تفصیلی کے ساتھ ذکر ہے، جہاں ان کا نسمہ 12 نسمہ 13 مقداریں ہیں، وہ ہے نا پورا شرح لوح قلم. اب کیا کرامت کیا ہوئی بھائی؟ یہ کرامت ہو گئی. اور یہی چیز انبیاء علیہ السلام فرمائیں، اور یہی چیز استدراج والے کہلائیں جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. کوئی سوال کرنا ہے کسی کو؟ اس طرح ہوگا.
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کون کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ، یہ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ توبہ استغفار کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں، وہ جادو والوں سے ان کی لڑائی ہوگی، وہ جادو کا جو ہے نا غلبہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے دین کا غلبہ آ جائے گا، فرعون ختم ہو جائے گا. یہ سب اللہ کے علم ہے نہیں. یہاں جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوتا. جی اور کوئی صاحب بھائی؟ ہاں بڑا اچھا سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا. جی اس کے سال متعین ہے، ایک سال متعین ہے. دوسرے یہ کہ اگر پانی کے اوپر سے آدمی گزر جائے، پانی کے اوپر سے آدمی گزر جائے تو استدراج کا اثر ختم ہو جاتا ہے. مثلا کسی کے اوپر جادو ہو گیا، اب اس کو آپ گزار دیجئے، اس میں کشتی میں بٹھا کے سمندر پار کرا دیجئے، کوئی دریا پار کرا دیجئے تو جادو کا اثر شاید ہو جائے. اس کا بھی قانون ہے کیوں ایسا ہو جاتا ہے. یہ آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا علم حاصل ہوتا ہے، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق پریکٹس سے ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی مصور ہے، اس نے مصوری کا باقاعدہ علم سیکھا ہے. ایک آدمی نے علم نہیں سیکھا، اس نے پریکٹس کی ہے. دونوں تصویریں بنا سکتے ہیں. تو استدراج کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک استدراج جو ہوتا ہے کہ قوت ارادی کو بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے سے وہ چیز صادر ہو جاتی ہے. اور قوت ارادی کو مستحکم اور مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ارادے کے ساتھ اور آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز نہ ہے، آپ لوہے کے اوپر 1.25 مرتبہ تسلسل کے ساتھ ہتھیار ماریں، وہ پگھل جائے. یہ قانون ہے. لیکن قوت ارادی اتنی مستحکم اور مضبوط ہونی چاہیے کہ اس میں انٹرفیئرنس نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، واقعی بھی ہے کہ وظیفے پڑھائے جاتے ہیں اور اس میں 1.25 لاکھ کی تعداد پڑھائی جاتی ہے. اور 1.25 لاکھ کی تعداد جو ہے اس میں دینوں کا تعین بھی کیا جاتا ہے. وہ بھی یہی ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے سے لاشعور میں ایسی ضرب پڑ جاتی ہے کہ لاشعور اس بات سے واقف ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی ایک بات کہے گا تو اس کا وزن 1.25 لاکھ بات کی وزن کے برابر ہوگا. ایک ہی طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استدراج باقاعدہ سیکھا جاتا ہے. استدراج جو سیکھا جاتا ہے اس میں زیادہ تر اگر وہ استدراج ہے، جادو ہے، سفلی ہے، ٹونا ہے، تو سفلی ہے اس میں گندگی اور غلاظہ، تعفن، بدعقیدگی کا ہونا ضروری ہے. اور ایک کالی بائی، ان کا مامو بخش، ایک نہیں بے شمار اس کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، پچھل تیری وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو نام ہے، یہ نام اصل میں اس استدراج والوں نے اپنی منزلوں کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ان کو بھی مشق کرنی پڑتی ہے. مثلا استدراج والے جب کوئی علم سیکھیں گے تو اس میں وہ گندے رہیں گے، غلیظ رہیں گے.
تاکہ ان کے ذہن کی پاکیزگی متاثر ہو کر صفائی کی طرف مائل نہ رہے، پاکی کی طرف مائل نہ رہے۔ جادو سیکھنے والے گندے رہتے ہیں، مطلب اتنا بھی ہے کہ وہ باقاعدہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ روزانہ ایک سیخ پخانے کی بھی کھلاتے ہیں، مرگھٹ میں بھی جاتے ہیں، کچھ پڑھا کے جب آدمی مرتا ہے تو قبروں میں ککریاں بھی پھینکتے ہیں، غلیظ رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، غذائیں ایسی کھاتے ہیں بدبودار سڑی ہوئی، یعنی روحانی علوم کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات صحیح گندگی؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، مخاصمت، مخالفت، بغاوت، اگر ان کے اندر نہ ہو تو وہ استدراج نہیں سیکھ سکتے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں کہ بھئی ایک لفظ بتاؤ جس سے سارے معنی پوری ہو جائے، بغاوت۔ شیطان نے بغاوت کی، اللہ سے بغاوت کی، تو اللہ کا جو باغی ہے ظاہر ہے ہر وہ کام اس کے لیے پسندیدہ ہوگا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو استدراج والے جو ہیں گندے رہتے ہیں، گندگی کو استعمال کرتے ہیں، اور بہرحال ایسی ایسی گندگی ہے کہ اس کا بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن بغیر گندگی کے وہ استدراج نہیں سیکھتے۔ وہ تو اب استدراج کو ایک باغیانہ عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کوئی صاحب؟ نہیں 3 سال۔ ہاں اس کا بھی قانون، اور بالکل عجیب بات ہے، بالکل یہی سوال میں نے اپنے پیر مرشد حضور قندر بابا سے کیا تھا، بالکل یہ جواب کہا کہ آپ نے کیا۔ انہوں نے اس بات میں فرمایا تھا کہ استدراج کا اثر جو ہے وہ فضا سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ استدراج کا اثر پانی کے اوپر سے گزرنے سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ استدراج کا عمل کوئی ورد کر رہے آدمی قرآن کا، اس سے بھی ہو جاتا ہے، یا کوئی آدمی دم درود کر دے اس سے بھی ہو جاتا ہے، طریقے ہیں مختلف۔ ہاں معجزہ اور کرامت کا اثر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب کرامت اس کو ختم نہ کرے۔ یہ فرق ہے اس میں۔ معجزہ تو ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، بن گیا، تو عصا کب بنا؟ عصا کب بنا؟ یعنی انہوں نے جب واپس کیا اس کو، تو جب تک صاحب کرامت اس کرامت کو الگ نہ کرے اس وقت تک وہ اثر ظاہر نہیں رہے گا۔ نہیں، وہ مقداریں چونکہ الگ الگ ہیں، ہر آدمی ابھی آپ نے سنا ہر چیز معین مقداروں کے تحت تخلیق ہوئی ہے، اس لیے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ معین مقداروں کے تحت ہوں گے۔ مثلا ایک آدمی کو غصہ ہے بہت زیادہ، اس کو غصہ بڑھ جائے گا، اب اس کو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر الگ اس کا ہوگا نظام۔ مثلا ایک آدمی کی سکت کم ہے، وہ اس کو جب وظیفہ پڑھتی ہے وہ معین مقدار ہے، اس سے زیادہ اس کی مقدار ہو جاتی ہے، وہ باولا ہو جاتا ہے،
جس کو رجت کہتے ہیں. رجت کیا چیز ہے؟ رجت آپ نے سنا ہوگا نا کہ رجت ہو گئی، رجت ہو گئی، رجت ہو گئی، وظیفہ الٹ گیا. اس کی جو معین مقدار ہیں ان معین مقداروں میں تبدیلی رونما ہو گئی وظیفے کے اثرات سے، انوار سے، روشنیوں سے، اس لیے وہ معاملہ ہو گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وظیفے پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات نہیں ہے، جب تک کہ پیچھے ایسا استاد موجود نہ ہو، جب تک کہ وہ خود عامل نہ ہو اور قوانین سے واقف نہ ہو. جی